ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے غداری کر رہے ہیں۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ واشنگٹن نے مذاکرات میں بہت زیادہ سخت مطالبات رکھے ہیں۔ امریکہ ڈیل نہیں چاہتا، وہ کوئی اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا نے بحریہ کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی ناکہ بندی اب بھی برقرار ہے۔ آبنۂ ہرمز میں آج ایرانی جہازوں کو امریکی وارننگ کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے نہیں دیا۔ ایران نے بیلسٹک میزائل کے ذریعے کویت میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ بلومبرگ یہ رپورٹ کر رہا ہے ایرانی حملوں میں 5 امریکی فوجی معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے حملے میں 2 ڈرونز کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران نے گزشتہ روز کویت پر بیلسٹک میزائل فتح داغا تھا۔ بلومبرگ کے مطابق یہ خبر سامنے آ رہی ہے ایران نے بیلسٹک میزائل کے ذریعے کویت میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی حملوں میں 5 امریکی فوجی معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ اور آئندہ وفاقی بجٹ کی تیاریاں جاری۔ آئندہ بجٹ کے ترقیاتی اور بڑے معاشی اہداف پر غور کے لیے سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کمیٹی کی سفارشات قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ اسی سے متعلق مزید بات کریں گے سما اسلام آباد کے بیورو چیف شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، بتائیں ہمیں کیا اہداف مقرر ہونے کا امکان ہے؟ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے شرکت کریں گے اور اس اجلاس میں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی اور بڑے معاشی اہداف پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی پی ایس ٹی پی اور صوبائی ترقیاتی پلان سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ مختلف وزارتوں اور ڈویژن کے لیے بجٹ مختص کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کا والیوم 1.1 ٹریلین رکھنے کی تجویز ہے۔ جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ 4.1% رکھنے کی تجویز ہے۔ پچھلے سال جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 4.2% تھا، جبکہ پی ایس ٹی پی 1 ٹریلین روپے مقرر کیا گیا تھا، بعد میں اس میں کمی کی گئی تھی۔ 10% سے کم فنڈ جو ہیں وہ نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رکھے جائیں گے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے سے جاری منصوبے ترجیح ہوں گے۔ خاص طور پر بلوچستان کے جو منصوبے ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے علاوہ زرعی، صنعتی، سروسز سیکٹر کے اہداف مقرر کیے جائیں گے۔ اگلے مالی سال کے لیے اوسط مہنگائی کا ہدف 8.4% رکھنے کی تجویز ہے، اس کا بھی حتمی فیصلہ ہوگا۔ نئے ترقیاتی منصوبوں کی ترجیحات، سالانہ معاشی منصوبوں کی منظوری دی جائے گی اور پھر یہ تمام سفارشات جو ہیں وہ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ جی، تفصیل بتانے کے لیے آپ کا شکریہ شکیل احمد۔ لاہور کے قریب امامیہ کالونی آوارہ کتوں کی اماجگاہ بن گئی ہیں۔ گلیاں معصوم بچوں کے لیے غیر محفوظ بن گئی۔ مزید 4 بچوں اور 1 خاتون کو کاٹنے کے واقعات، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چند روز قبل بھی 7 بچے کتوں کے حملے کا شکار ہوئے تھے، جبکہ 8 سالہ بچی ایشل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ گلیاں معصوم بچوں کے لیے غیر محفوظ بن گئی ہیں۔ مزید 4 بچوں اور 1 خاتون کو کاٹنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ چند روز قبل بھی 7 بچے کتوں کے حملے کا شکار ہوئے تھے۔ سامیہ سعید سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی سامیہ، بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جو بالکل اس وقت میں امامیہ کالونی سے تھوڑا آگے متین گارڈن میں موجود ہوں، جہاں پر ایک 8 سالہ بچی ایشل کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس وقت جو علاقہ ہے اس کی فضا انتہائی سوگوار ہے۔ ایشل کے والد اور دادا بھی میرے ساتھ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے اس علاقے میں جو آئی وٹنس ہے، جنہوں نے خود یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے ان سے جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، چھوٹی سی بچی تھی، کیا واقعہ ہے جو آپ نے دیکھا؟ کتے نے کاٹا، کوئی چھڑیاں، اور یہاں پر کیا صورتحال رہتی ہے؟ بس میں سامنے بیٹھا ہوا تھا جب وہ کتا پڑا ان کی بیٹی کو، بس وہ بچاتے بچاتے اس نے اتنا زخمی کر دیا کہ جتنا صاف نہیں ہے، مطلب دیکھ نہیں سکتا، اتنا زخمی کیا اس کو۔ تو وہ کوشش مثلا کی ہے، لیکن پھر بھی وہ سر پہ، جسم پہ کافی کاٹا کتوں نے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، آپ مجھے بتائیں، بچی کی ڈیتھ ہوگی، بچی کہاں جا رہی تھی اور یہاں پر کیا ایسے ہی آوارہ کتے پھرتے؟ یہاں پہ بہت زیادہ آوارہ کتے پھرتے۔ میری بیٹی سامنے سے آئس کریم لینے گئی تھی تو اس کو کتے نے کاٹ لیا۔ ہم نے کافی ویکسین وغیرہ بھی، سارا کچھ کورس بھی کروایا، لیکن میری بیٹی جان کی بازی ہار گئی، وہ چلی گئی ہمیں سب کو چھوڑ کے۔ بالکل ننھی بچی تھی، 8 سال کی بچی تھی، اور اس آوارہ کتوں کی وجہ سے اس وقت جو ہے اس دنیا میں نہیں۔ ان کے دادا بھی موجود ہیں، مجھے بتائیے گا کیا صورتحال ہے، اور یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس کوئی حکومت کی جانب سے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی آیا افسوس کرنے کے لیے؟ بیٹا افسوس ہی رہے گا، کوئی آیا تو نہیں افسوس کرنے کے لیے۔ وہ والا صاحب ہے نا، پنجابی میں گونگلوں پہ مٹی جھاڑنے کے لیے آئے، پیر اکثر رسول صاحب کا فون آیا تھا، میں نے افسوس کرنے آنا ہے،
लेकिन आया तो इधर कोई नहीं। बिल्कुल, इनका कहना है यहाँ पे ना ही एसी कोई आए हैं, ना ही कोई इंतजामिया में से। ये बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं और इनके भी भाई को एक आवारा कुत्ता काट चुका है। बच्चियों से जानते हैं। मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर क्या ऐसे ही कुत्ते फिरते हैं? और आप बता रही थी कि यहाँ पर आपके भाई को भी काटा गया। हाँ जी, इधर बहुत आवारा डॉगी हैं, तो उन्होंने काटा हुआ है। अब मेरा भाई हॉस्पिटल गया हुआ है, तो अब हमें इसकी इतनी परेशानी है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कुत्ते इसी तरह जब आप आते जाते हैं, फिरते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अच्छा सामिया, ये बताइएगा कि जैसे कभी बच्ची ने बताया कि उसका भाई भी जख्मी है, तो ये इलाज कहाँ पे जारी था? जी बिल्कुल, यहाँ पर तकरीबन 2 से 4 बच्चों को आवारा कुत्तों ने इसी जगह की जो बच्चे हैं उनको काटा है और इनका इलाज म्यू हस्पताल में जारी था। जबकि अगर हम ईशल की बात करें तो ईशल का इलाज भी म्यू हॉस्पिटल में जारी था, लेकिन वो ज़ाहिर जाबर नहीं हो सकी। और उसके बाद भी अभी तक मौत वाक़या होने के बाद भी ज़िलाई इंतज़ामिया इंतहाई गफलत का शिकार है। ना ये कि वो अफसोस करने भी नहीं आई, बल्कि यहाँ पर ना ही कुत्तों को वैक्सीनेशन की जा रही है, जैसे कि इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं। आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब कराची में रेबीज का एक और केस रिपोर्ट हुआ। अली गोट न्यू कराची का रिहायशी 14 साल का अली फहद रेबीज के बायस जान की बाजी हार गया। रवां बरस कुत्ते के काटने से होने वाली जानलेवा बीमारी रेबीज के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे हामिदुर रहमान से, जो कि जिना अस्पताल में मौजूद हैं। बताइए हामिद। देखिए, शहर में कुत्तों की बहुतात है और अफसोसनाक खबर यह है कि कुत्ते के काटने के नतीजे में 14 साल का न्यू कराची का रिहायशी फहद था, वो इंतकाल कर गया, रेबीज़ का शिकार हो गया। तो और वालदेन का ये कहना था कि बच्चे को एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल से लगाई गई थी, जिसके बाद 26 मई को इस बच्चे को जिना अस्पताल की एमरजेंसी लाया गया था। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी शोबा हादसात के जो है वो हमारे साथ मौजूद है। जो डॉग बाइट है ना, उसके एक पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, वो किसी के नहीं होते। जब भी उसको पानी दिखाया जाता है तो वो पानी को पीछे धकेलता है, डर जाता है। इसको हाइड्रोफोबिया कहते थे। तो ये और जो उसकी रेलेवेंट हिस्ट्री है, दोनों को एसोसिएट करके हम जो है इसको डॉग बाइट का केस लेबल करते हैं। और उसके साथ जो है बुखार, फिट्स वगैरह, गुनूदगी, ये इसके साइड जो सिम्टम्स होते हैं। ये 14 साल का बच्चा हमारे पास लाया गया। जब हमने हिस्ट्री ली तो इन्होंने बताया हमें कि जो अब्बासी शहीद है वहाँ से हमने इसकी पूरी वैक्सीनेशन करवाई। लेकिन जब हमारे पास प्रेजेंट हुआ और हमारी जो टीम थी, न्यूरो टीम, जो पर्टिकुलर इन केसेस को देखती है, उन्होंने इसको रेबीज़ लेबल किया। और 26 तारीख को ये पेशेंट हमारे पास आया। 26 तारीख को ही इस 14 साल के बच्चे की डेथ हुई हमारे पास। ये हमारे पास चौथा केस है जिसकी डेथ हुई है रेबीज़ का। और हमारे पास 5,500 केसेस जो नए केसेस हैं वो अभी तक इस साल, रवां साल, आज की डेट तक आ चुके हैं। अब तक जो है जिना अस्पताल समेत इंडस अस्पताल और सिविल अस्पताल समेत जो डॉग बाइट के केसेस है वो बताए जा रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। जी।